مقروض پر زکوٰۃ کا حکم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی شخص نے بینک سے مکان یا فلیٹ کی خریداری کے لیے رقم ادھار لی ہے اور ہر ماہ ایک مخصوص رقم قرض کی ادائیگی کی مد میں ادا کرتا ہے، اب اگر اس شخص کے پاس نصاب یا نصاب سے زیادہ رقم ہے لیکن جو قرضہ اس نے لیا ہے وہ اس نصاب سے کئی گنا زیادہ ہے جو کئی سالوں میں ادا ہوگا، تو کیا ہر سال اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جواب سننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جواب: قرض کی جتنی اقساط باقی ہیں ان کو مال نصاب سے منہا کیا جائے گا، یعنی جدا کیا جائے گا۔ اب اگر یہ رقم اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے مال ہی باقی نہیں رہتا یا نصاب کی مقدار مال باقی نہیں رہتا تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر نصاب کی مقدار مال باقی رہتا ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ سودی قرض لینا حرام ہے اور وہ رقم جو سود کی مد میں دی جائے گی نعوذ باللہ وہ قرض میں شامل نہیں، اور وہ رقم نصاب سے منہا یعنی جدا بھی نہیں ہوگی۔ اس قرض کی رقم کو زکوٰۃ کے نصاب سے جدا یعنی منہا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرض میعادی نہیں ہوتا، مقروض سے ہمہ وقت یعنی ہر وقت اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی قرض خواہ جب چاہے مقروض سے اپنا قرض طلب کر سکتا ہے اور مقروض اسے دینے سے انکار نہیں کر سکتا اگرچہ پہلے اس کی میعاد مقرر کر دی ہو۔ اور یہاں اصول یہی ہے کہ وہ دین جس کا کوئی مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے ہو، چاہے مطالبہ فی الفور ہو یا تاخیر سے ہو، وہ مانع زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ سے رکاوٹ ہوتا ہے، اور اتنا مال اس کے حوائج اصلیہ میں مشغول شمار ہو کر کل عدم یعنی نہ ہونے کے برابر قرار پاتا ہے۔ در مختار میں ہے یعنی قرض کی مدت لازم قرار نہیں پاتی۔ خاتم المحققین علامہ سعید ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قرض کی مدت مقرر کرنا اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ مدت لازم نہیں ہوتی، مقرض یعنی قرض دینے والا اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرض جسے لوگ دست گرداں کہتے ہیں شرعاً ہمیشہ معجل ہوتا ہے، اگر ہزار عہد و پیمان و وثیقہ و تمسک کے ذریعے اس میں میعاد قرار پائی ہو کہ اتنی مدت کے بعد دیا جائے گا، اس سے پہلے اختیار مطالبہ نہ ہوگا، اگر مطالبہ کرے تو باطل اور نامسموع ہو وغیرہ وغیرہ ہزار شرطیں اس قسم کی کر لی ہوں تو وہ سب باطل ہیں اور قرض دہندہ کو ہر وقت اختیار مطالبہ ہے۔ امام ملک العلماء ابو بکر کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس پر ایسا دین نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو، اگر ایسا دین ہو چاہے دین فی الحال دینا ہو یا بدیر وہ زکوٰۃ کے وجوب سے مانع یعنی رکاوٹ ہوگا۔ امام برہان الدین محمود مازہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو زکوٰۃ کے واجب ہونے سے مانع یعنی رکاوٹ ہوتا ہے، چاہے دین بندوں کا ہو یا اللہ تعالیٰ کا، جیسے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا دین۔ مزید فرماتے ہیں یہ دین زکوٰۃ کے واجب ہونے سے مانع یعنی رکاوٹ اس لیے ہوتا ہے کہ مدیون یعنی مقروض کی ملک دین میں مشغول مال میں ناقص ہوتی ہے۔ دین کے مال زکوٰۃ سے منہا ہونے کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ہے دین عبد یعنی بندوں میں جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو اگرچہ دین حقیقتاً اللہ عز و جل کا ہو، جیسے دین زکوٰۃ جس کا حق کے مطالبہ بادشاہ اسلام اعز اللہ ناصرہ کو ہے، انسان کے حوائج اصلیہ سے ایسا دین جس قدر ہوگا اتنا مال مشغول بحاجت اصلیہ قرار دے کر کل عدم یعنی نہ ہونا ٹھہرے گا، اور باقی پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر بقدر نصاب ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصاب کا مالک مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں، خواہ وہ دین بندے کا ہو جیسے قرض، زر ثمن، کسی چیز کا تاوان، یا اللہ عز و جل کا دین ہو جیسے زکوٰۃ خراج۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔